Subscribe my channel 8 The Red Hadith 92. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو منصب قضاء پر فائز کیا گیا یا جو لوگوں کا قاضی بنایا گیا، گویا وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1325۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو، عنقریب تم جان لوگے کہ تم کیسے فیصلہ کرو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر فیصلے کرتا رہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1331۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے عبید اللہ بن ابی بکرہ کو جو قاضی تھے خط لکھا کہ تم غصے کی حالت میں فریقین کے بارے میں فیصلے نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، حاکم غصے کی حالت میں فریقین کے درمیان فیصلے نہ کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1334۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1336۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1337۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنا مقدمہ لے کر میرے پاس آتے ہو، میں ایک انسان ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنا دعویٰ بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہو، تو اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا کوئی حق دلوا دوں تو گویا میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، لہذا وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1339۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی، ایک حضر موت سے اور ایک کندہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کندی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر کندی نے کہا، یہ میری زمین ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس پر حضرمی کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم اس سے قسم ہی لے سکتے ہو۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ فاجر آدمی ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس بات پر قسم کھا رہا ہے، اور نہ وہ کسی چیز سے احتیاط برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس سے تم قسم ہی لے سکتے ہو۔ آدمی قسم کھانے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا فرمایا، اگر اس نے ظلماً تمہارا مال کھانے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے رخ پھیرے ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1340۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، گواہ مدعی کے ذمے ہے اور قسم مدعا علیہ کے ذمے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1341۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ قسم مدعا علیہ پر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1342، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھے سعد بن عبادہ کے بیٹے نے خبر دی کہ ہم نے سعد رضی اللہ عنہ کی کتاب میں لکھا پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1343، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو جعفر صادق سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ کیا۔ راوی کہتے ہیں اور علی نے بھی اسی سے تمہارے درمیان فیصلہ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1345، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو غلام کی واجبی قیمت کو پہنچ رہا ہو، تو وہ اس مال سے باقی شریکوں کا حصہ ادا کرے گا اور غلام پورا آزاد ہو جائے گا، ورنہ جتنا آزاد ہوا ہے اتنا ہی آزاد ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1346، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی قیمت کو پہنچ رہا ہو، تو وہ باقی شریکوں کا حصہ بھی ادا کرے گا اور وہ اس کے مال سے آزاد ہو جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1347، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو باقی حصے کی آزادی بھی اسی کے مال سے ہوگی اگر اس کے پاس مال ہے، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس غلام کی واجبی قیمت لگائی جائے گی، پھر غلام کو پریشانی میں ڈالے بغیر اسے موقع دیا جائے گا کہ وہ کمائی کر کے اس شخص کا حصہ ادا کر دے جس نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1348، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ جس کو دیا گیا اس کے گھر والوں کا ہو جاتا ہے، یا فرمایا عمرہ جس کو دیا گیا اس کے گھر والوں کی میراث ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1349، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو عمرہ دیا گیا وہ اس کا ہے اور اس کے گھر والوں یعنی ورثاء کا ہے، کیونکہ وہ اسی کا ہو جاتا ہے جس کو دیا جاتا ہے، عمرہ دینے والے کی طرف نہیں لوٹتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایسا عطیہ کیا ہے جس میں میراث ثابت ہو گئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1350، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ جس کو دیا گیا اس کے گھر والوں کا ہے، اور رقبہ بھی جس کو دیا گیا ہے اس کے گھر والوں کا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1351، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلح مسلمان کے درمیان نافذ ہوگی سوائے ایسی صلح کے جو کسی حلال کو حرام کر دے
یا کسی حرام کو حلال، اور مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1352۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میں سے کسی کا پڑوسی اس کی دیوار میں لکڑی گاڑنے کی اس سے اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اس سے اعراض کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں اسے تمہارے شانوں پر مار کر ہی رہوں گا، یعنی تم سے اسے بیان کر کے ہی رہوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1353۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اسی چیز پر واقع ہوگی جس پر تمہارا ساتھی یعنی فریق مخالف قسم لے رہا ہے، یعنی توریہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1354۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستہ 7 ہاتھ چوڑا رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1355۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب راستے کے سلسلے میں تم میں اختلاف ہو تو اسے 7 ہاتھ چوڑا رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1356۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے اور چاہے اپنی ماں کے ساتھ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1357۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ چیز جس کو تم کھاتے ہو تمہاری اپنی کمائی ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1358۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے آپ کے پاس پیالے میں کھانے کی کوئی چیز ہدیہ کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے غصے میں اپنے ہاتھ سے پیالے کو مار کر اس کے اندر کی چیز کو گرا دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے بدلے کھانا اور پیالے کے بدلے پیالہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1359۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگنی لیا، وہ ٹوٹ گیا تو آپ نے جن سے پیالہ لیا تھا انہیں اس کا تاوان ادا کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1360۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لشکر میں پیش کیا گیا۔ اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی اور آپ نے مجھے لشکر میں قبول نہیں کیا۔ پھر آئندہ سال مجھے آپ کے سامنے ایک اور لشکر میں پیش کیا گیا اور اس وقت میری عمر 15 سال کی تھی، تو آپ نے مجھے لشکر میں قبول کر لیا۔ نافع کہتے ہیں میں نے عمر بن عبدالعزیز سے اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے کہا بالغ اور نابالغ کے درمیان یہی حد ہے۔ انہوں نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ جو 15 سال کے ہو جائیں مال غنیمت سے ان کو حصہ دیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1361۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبیر سے ہرہ کی نالیوں کے بارے میں جس سے لوگ اپنے کھجور کے درخت سینچتے تھے جھگڑا کیا۔ انصاری نے زبیر سے کہا پانی چھوڑ دو تاکہ بہتا رہے۔ زبیر نے اس کی بات نہیں مانی تو دونوں نے رسول اللہ کی خدمت میں اپنا قضیہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے فرمایا زبیر تم اپنے کھیت کو سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ یہ سن کر انصاری غصے ہو گیا اور کہا اللہ کے رسول ایسا فیصلہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا زبیر تم اپنے کھیت سیراب کر لو، پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک پہنچ جائے۔ زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا گمان ہے کہ اسی سلسلے میں وہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں اے نبی وہ آپ کو حکم نہ مان لیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1363۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص نے مرتے وقت اپنے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا جبکہ اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور مال نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے اس آدمی کو سخت بات کہی، پھر ان غلاموں کو بلایا اور 2 کر کے ان کے 3 حصے کیے، پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی اور جن 2 غلاموں کے نام قرعہ نکلا ان کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام ہی رہنے دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1364۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ رشتہ دار آزاد ہو جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1365۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر فصل بوئے اس کو فصل سے کچھ نہیں ملے گا، وہ صرف خرچ لے سکتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1366۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے باپ بشیر نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تاکہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو ایسا ہی غلام عطیے میں دیا ہے جیسا اس کو دیا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اسے واپس لے لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1367۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا پڑوسی گھر خریدنے کا زیادہ حقدار ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1368۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی اپنے پڑوسی یعنی ساجی کے شفاء کا زیادہ حقدار ہے، جب دونوں کا راستہ ایک ہو تو اس کا انتظار کیا جائے گا اگرچہ وہ موجود نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1369۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حد بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ کر دیے جائیں تو شفا نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1370۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ یعنی گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا سال بھر تک اس کی پہچان کراؤ، پھر اس کا سربند، اس کا برتن اور اس کی تھیلی پہچان لو، پھر اسے خرچ کر لو، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے ادا کر دو۔ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اسے پکڑ کر باندھ لو، کیونکہ وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے۔ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے گال لال پیلے ہو گئے یا آپ کا چہرہ لال پیلا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تم کو اس سے کیا سروکار؟ اس کے ساتھ اس کا جوتا اور اس کی مشک ہے، وہ پانی پر جا سکتا ہے اور درخت سے کھا سکتا ہے یہاں تک کہ اپنے مالک سے جا ملے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1372، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ یعنی گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سال بھر اس کی پہچان کراؤ، اگر کوئی پہچان بتا دے تو اسے دے دو، ورنہ اس کے ڈاٹ اور سربند کو پہچان لو، پھر اسے کھا جاؤ، پھر جب اس کا مالک آئے تو اسے ادا کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1373، یہ حدیث صحیح ہے۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں زید بن سوحان اور سلمان بن ربیعہ کے ساتھ نکلا تو مجھے راستے میں ایک کوڑا پڑا ملا۔ ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ میں نے پڑا ہوا ایک کوڑا پایا تو میں نے اسے اٹھا لیا، تو ان دونوں نے کہا اسے رہنے دو، نہ اٹھاؤ۔ میں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا کہ اسے درندے کھا جائیں گے، میں اسے ضرور اٹھاؤں گا اور اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ پھر میں ابن ابی کعب کے پاس آیا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا اور ان سے پوری بات بیان کی، تو انہوں نے کہا تم نے اچھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے ایک تھیلی پائی جس میں 100 دینار تھے، اسے لے کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا 1 سال تک اس کی پہچان کراؤ۔ میں نے 1 سال تک اس کی پہچان کرائی، لیکن مجھے کوئی نہیں ملا جو اسے پہچانتا، تو پھر میں اسے لے کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا 1 سال تک اور اس کی پہچان کراؤ۔ میں نے اس کی پہچان کرائی، پھر اسے لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اور اس کی پہچان کراؤ، اور فرمایا اس کی گنتی کر لو اور اس کی تھیلی اور اس کے سربند کو خوب اچھی طرح پہچان لو، اگر اسے تلاش کرنے والا آئے اور اس کی تعداد، اس کی تھیلی اور اس کے سربند کے بارے میں بتائے تو اسے دے دو، ورنہ تم اسے اپنے کام میں لاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1374، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں مال غنیمت سے کچھ زمین ملی، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، خیبر میں مجھے مال ملا ہے، اس سے زیادہ عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، اس کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو اس کی اصل روک لو اور اسے پیداوار کو صدقہ کر دو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس طرح سے صدقہ کیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے اور نہ کسی کو وراثت میں دی جائے، اور اسے فقیروں میں، رشتہ داروں میں، غلام آزاد کرنے میں، اللہ کے راستے میں، جہاد میں، مسافروں میں اور مہمانوں میں خرچ کیا جائے، اور جو اس کا والی یعنی نگراں ہو اس کے لیے اس میں سے معروف طریقے سے کھانے
اور دوست کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ اس میں سے ذخیرہ اندوزی کرنے والا نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1375، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1376، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے زبان جانور کا زخم رائگاں ہے، کنویں اور کان میں گر کر کوئی مر جائے تو وہ بھی رائگاں ہے، اور جاہلیت کے دفینے میں 5واں حصہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1377، یہ حدیث صحیح ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی بنجر زمین جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو آباد کی تو وہ اسی کی ہے، کسی ظالم شخص کی رگ کا حق نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1378، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیر آباد زمین جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو آباد کرے تو وہ اسی کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1379، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابیض بن حمال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے جاگیر میں نمک کی کان مانگی تو آپ نے انہیں دے دی، لیکن جب وہ پیٹھ پھیر کر واپس جانے لگے تو مجلس میں موجود ایک آدمی نے عرض کیا، جانتے ہیں کہ آپ نے جاگیر میں اسے کیا دیا ہے؟ آپ نے اسے جاگیر میں ایسا پانی دیا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اس سے برابر نمک نکلتا رہے گا۔ تو آپ نے اس سے اسے واپس لے لیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، پیلو کے درختوں کی کون سی جگہ بطور رمنا گھیری جائے؟ آپ نے فرمایا، جس زمین تک اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچے، جو آبادی اور چراگاہ سے کافی دور ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1380، یہ حدیث صحیح ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضر موت میں ایک زمین بطور جاگیر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ زمین انہیں بطور جاگیر دے دیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1381، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا فصل بوتا ہے اور اس میں سے انسان یا پرند یا چرند کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1382، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ خیبر کی زمین سے جو بھی پھل یا غلہ حاصل ہوگا اس کے آدھے پر معاملہ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1383، یہ حدیث صحیح ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرما دیا جو ہمارے لیے مفید تھا، وہ یہ کہ جب ہم میں سے کسی کے پاس زمین ہوتی تو وہ اس کو زراعت کے لیے کچھ پیداوار یا روپیوں کے عوض دے دیتا۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس زمین ہو تو وہ اپنے بھائی کو مفت دے دے یا خود زراعت کرے۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 1384، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات کو حرام نہیں کیا، لیکن آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1385، یہ حدیث صحیح ہے۔ Subscribe my channel Eat the Red Hadith